ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. جانیں جاتی ہیں لیکن جو جاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ ان کے جانے سے ان کا مشن ختم ہو گیا. الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں ضائع نہیں کرتا. اور جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. اور ان کے لیے جو اللہ رب العزت کا معاملہ ہے نا کہ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے رائگان کر دیتا ہے اور اسے باطل کر دیتا ہے. یہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے. ان کی قربانیاں اور ان کے خرچ سارے بیکار جاتے ہیں. اور اہل اسلام کی قربانیاں اور ان کا اس کے لیے محنت کرنا اس کو اللہ تعالیٰ بھاگ لگا دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فروغ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا حافظ ہوتا ہے اور ان کا محافظ ہوتا ہے اور ان کا نگہبان ہوتا ہے. تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. ایسے ہی سیئاتہم ویصلح بالہم. اور الذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم. تو یہ ساری آیتیں جو ہیں نا یہ اصل میں امت کو اس راستے کے اوپر حوصلہ دلانے کے لیے ہیں اور اس کی ہمت بندھانے کے لیے ہیں. اور یہ قربانیوں کے راستے کو مشکل نہ سمجھے. قربانی دے کے تو انسان کامیاب ہو گیا کہ میں نے تو اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر دیا. جیسا کہ وہ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ ایک آدمی نے جب وہ حوض پر آئے پانی لینے کے لیے تو اس نے نیزے کے ساتھ جو ہے نا ان پر وار کیا اور پیٹ میں لگ کے کمر کی طرف سے نیزہ پار ہو گیا. اور جو بات ان کے منہ سے نکلی تھی وہ کیا تھی؟ فزت ورب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو جو مارنے والا تھا بعد میں مسلمان ہوا کہتا ہے مجھے اس چیز نے ہلا کے رکھ دیا کہ یہ بندہ ختم ہو گیا اور یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. یہ کیسی کامیابی ہے؟ یہ کیسی کامیابی ہے؟ اللہ اکبر. کہ اس کا جو مشن ہے اس کے لیے اس نے جان دے دی. جس کے مشن کے لیے جان دی جائے خون دیا جائے وہ مشن ناکام نہیں ہوتا. اور دوسری چیز جو ہے کہ وہ اس مشن میں اپنی جان دے کر اپنا سب سے قیمتی سرمایہ اور اثاثہ لگا کر اللہ کے یہاں سرخرو ہو گیا. فزت ورب الکعبہ. تو یہ چیز جو ہے یہ بیدار رکھنا اور اس کو زندہ رکھنا اور اس کو اگلی نسلوں کے اندر منتقل کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے. اور ہماری تاریخ کے اندر اس کی بڑی روشن مثالیں موجود ہیں اور ہمیں آج بھی اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اس مدرسے کا ماحول اور اس مدرسے کے ماحول کے اندر یہ چیزیں یہ انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں اور اس چیز کو ہم نے قائم رکھنا ہے قربانی دے کر. اور یہ جو اللہ کے راستے میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جان چلی جائے اس راستے کے اندر. اور میں کہا کرتا ہوں ایک یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس راستے میں دے دے. جان دینا آسان ہوتا ہے لیکن زندگی دینا مشکل ہوتا ہے. جان دینا آسان ہوتا ہے، انسان نے جان دے دی ختم ہو گیا کام. لیکن ساری زندگی آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ ضرورت ہے، آج یہ ضرورت ہے، اور ساری ضرورتوں سے انسان بے نیاز ہو جائے اور انسان کہے کہ میں نے اپنے مشن کے ساتھ وابستہ رہنا. زندگی دینے والے لوگ پیدا کرنا نبیوں نے یہ کام کیا ہے اور جان دینے والے لوگ پیدا کرنا یہ کام کیا ہے نبیوں نے. اور جب یہ لوگ ہوں تو پھر انشاءاللہ العزیز دین جو ہے نا یہ مٹ نہیں سکتا. جو دین کے لیے زندگیاں دینے والے ہیں اور جو دین کے لیے جانے دینے والے ہیں. اور یہ جو موقع ہے اور یہ جو مقام ہے یہ یہی ہے جو لوگوں کے اندر یہ روح پیدا کرتا ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اللہ کے ہاں بھی زندہ ہے اور ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے. زندہ نہیں ہے مصعب بن عمیر، زندہ نہیں ہے حمزہ، زندہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے. کتنی محبت ہے ان کے لیے. جب ان کا نام آ جاتا ہے آنکھیں جھلک پڑتی ہیں اور دل جو ہے ان کی محبت سے پگھل جاتا ہے. اور اسی طرح جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، یہ زندہ ہیں؟ یہ نہیں زندہ، یہ زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں. اور انسان سوچے کہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت ہوگا جس وقت ان کا نام نہ لیا جاتا ہو، جس وقت ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لیے دعائیں نہ کی جاتی ہوں. کوئی وقت ایسا ہوگا جس وقت لوگ محبت کے ساتھ ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا نہ کرتے ہوں. زندہ ہیں آج بھی یہ لوگ، اللہ کے ہاں بھی زندہ ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی زندہ رکھا ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اس امت کے لیے بہت ہی بڑی ایک جو ہے نا قوت محرکہ ہے جو اس امت کو متحرک کر دیتی ہے. اور یہ
انسان وہ انسان بنانے والی قوت ہے، اور یہ وہ قوت انسان کو بنا دیتی ہے کہ پھر کسی قوت سے بھی ٹکرا جاتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا۔